اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ۔ میثاق کے عنوان سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ حدیث معروف کی تلاوت کی تھی کہ من مات بلا امام، یا کہا گیا تھا کہ من مات فلیست علیہ طاعۃ، من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جہل۔ تمام حدیثوں کا ایک محتوا ہے، ایک مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام وقت کی شناخت کے بغیر مر جاتا ہے تو ایسے انسان کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ امام کی معرفت عین دین ہے۔ امام کی معرفت حاصل نہ کرنا یعنی دین سے آپ کو جہالت ہے۔ دین سے جہالت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ جاہلیت کی زندگی ہو جائے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امام سے مراد کون ہے؟ کیونکہ دقت یہ کرنی چاہیے تھی کہ اس کی شناخت کے بغیر آگے موت جاہلیت کی موت ہے۔ جاہلیت کی موت کا کیا مطلب؟ یعنی آپ کی زندگی جاہلیت کی ہے، ضلالت اور گمراہی کی ہے۔ یہ خود لمحہ فکری ہے، اس میں ہر توجیہ کرنا عقل مند لوگوں کو لیے نہیں جچتا کہ ہر قسم کی توجیہ کرتے رہیں۔ اب بعض دوستوں نے کیا کہا، بعض برادران یہ کہا کہ اس امام سے مراد جو بھی زمانے کا حاکم ہوگا، تو اس سے ہم کیا جانیں گے؟ امام زمان ہے، اس کی معرفت ضروری ہے، اس کے خلاف ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی حاکم ہو، نیک ہو، برو ہو، ظالم ہو، اچھا ہو، عادل ہو، فرق نہیں کرتا۔ ہم نے کہا کہ یہ مطلب کاملاً اس حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث کا محور یہ تھا کہ آپ کی موت جاہلیت کی ہے۔ جاہلیت کی موت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی شناخت نہ کرنا جاہلیت کی موت سے وابستہ ہو، ارتباط اس میں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا یہ خدا جو فرما رہا ہے کہ واللہ لا يحب الظالمین، اس دن ہم آیت پڑھی ان نہیں ہے، واللہ لا يحب الظالمین، خداوند کریم ظالموں سے محبت تو نہیں کرتا۔ مجھے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پروردگار جو ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اب ظالم حکمران کی اطاعت کیے بغیر، اس کی معرفت حاصل کیے بغیر، اس کی بیعت کے بغیر آپ کی موت جاہلیت کی موت ہو جائے گی، یہ انداز نہیں قبول کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور چیز ڈھونڈنی پڑے گی۔ یہاں پہ دو تفکر ہمیں ملتے ہیں اس حدیث کے ذیل میں۔ ایک تفکر ہے اصحاب کا، ایک تفکر ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ اصحاب کے تفکر میں بھی دو نظر پائی جاتی ہیں۔ ایک اصحاب کا تفکر یہ ہے کہ جو بھی حاکم ہوگا آپ اس کی خلاف آپ قیام نہیں کر سکتے، ولو ان کی ظالم ہی کیوں نہ ہو، اس کی بیعت میں آپ کو رہنا ہے، لہذا اس کی اطاعت سے اگر نکلیں گے تو جاہلیت کی موت ہوگی۔ اس کے مقابلے میں ایک تفکر ہے کہ نہیں، ظالم حکمران کی بیعت میں رہنا، یہ حدیث نہیں کہہ رہی کہ اس کی بیعت میں رہو ولو کہ جناب ظالم ہی ہو۔ ایک تفکر کا کون ہے علم بردار؟ جناب عبداللہ ابن عمر ہیں، اور دوسری طرف سے کون ہے تفکر اسی کا؟ عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ دونوں بزرگ اصحاب کی اولاد ہیں، معتبر شخصیات ہیں، اور خود عبداللہ ابن عمر کے تفکر میں بھی اختلاف ہے۔ یہی عبداللہ ابن عمر جب مولا علی علیہ السلام کی بیعت کا وقت آیا تو اس نے مولا علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی۔ جو بھی دلیل ہے اس میں ہمیں کام نہیں ہے، جو بھی مسلط رہی ہو، لیکن اصل یہ ہے بھئی جب آپ کا تفکر یہ ہے کہ امام کی شناخت کے بعد اس کی بیعت میں رہنا ضروری ہے، تو کیوں آپ امام کی بیعت نہیں کر رہے؟ اور جبکہ یہی عبداللہ ابن عمر جو ہے، وہاں پہ جناب کچھ لوگوں نے جب یزید کے خلاف قیام کرنا شروع کیا تو یہ عبداللہ ابن عمر جو ہے ان کو درس دینے آ جاتے ہیں کہ نہیں، آپ کو اچھا نہیں لگتا، سزاوار نہیں، میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ اور یہی عبداللہ ابن عمر ہمیں ملتا ہے جناب علی کہ حجاج ابن یوسف کی بھی یہ بیعت کرتا ہے۔ جب عبد الملک بن مروان یزید کے بعد حاکم بنا تو حجاج بن یوسف نے کیا کیا؟ جب مکے کو اپنے قبضے میں لے لیا، عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر ڈالا، اب یہی جناب علی شخص آتا ہے جناب علی مدینے میں، تو یہاں پہ عبداللہ ابن عمر جناب ان کی خدمت میں پہنچتا، رات کا ٹائم ہے، تو وہ عبداللہ حجاج ابن یوسف مصروف تھا۔ اس نے کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ،
تو بھئی یہ رات کا کون سا ٹائم ہے، صبح آ جاتے. کہتے نہیں میں چاہتا ہوں ایسا نہ ہو کہ میری موت واقع ہو جائے اور اس حالت میں مار جاؤں کہ امام وقت کی شناخت کے بغیر، اس کی بیعت کے بغیر. تو اس نے کہا خو میرے ہاتھ تو مصروف ہیں، میں تو ابھی کام میں مصروف ہوں. اس نے آگے پاؤں کیا، اس نے پاؤں سے بیعت کی اور بات ختم ہو گئی. اس کا مطلب ہے خود عبداللہ ابن عمر میں دو تفکر پائے جاتے اسی حدیث کے بارے میں، اور اس کے مقابلے عبداللہ ابن زبیر کا تفکر ہے اور سارے صحابہ کا بھی تفکر ہے. کہاں سے؟ واقع حرا میں بہت سارے لوگ ہیں جو یزید کے خلاف جنہوں نے قیام کیا. دیر عین حال ان کے سامنے یہ حدیث بھی موجود تھی، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر نے انہیں یہ حدیث بھی یاد دلائی تھی، اس کے باوجود بھی یزید کے خلاف قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. بس ان اصحاب نے یہ سمجھا تھا کہ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو بھی ظالم حکمران ہو اس کی بیعت میں ہمیں رہنا چاہیے. یہ تفکر تھا کن میں؟ اصحاب میں. ایک تفکر اہل بیت علیہ السلام، ان کا نظریہ نہیں. مات ولم یعرف امام زمانی سے مراد کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے اور جانشین برحق، جب یہ کہا گیا ہے کہ امام کی معرفت بغیر جاہلیت کی موت ہے، تو یہی پیغمبر نے کو بتانا چاہیے کہ وہ کون ہیں. یہی امام حسین علیہ السلام جو ہیں یہی حدیث بیان بھی کرتے ہیں اپنے نانا سے کہ مات ولم یعرف امام زمانی مات میتتان جاہلیہ، جو آدمی مار جاتے اس حالت میں کہ امام زمانے کی معرفت حاصل نہ رکھتا ہو، اس کی جاہلیت کی موت ہے. یہی امام حسین یزید کے خلاف قیام بھی کرتے ہیں. پر امام حسین علیہ السلام کا تفکر کیا ہے کہ یزید اصل اس امام زمانے کی لسٹ میں آتے ہی نہیں ہے. امام زمانے ایک الگ افق کی گفتگو ہے. وہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ خلفائے برحق ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں. اب یہ دو تفکر ہمیں ملتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کون ہے تفکر صحیح ہے؟ وہ تفکر صحیح ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے امام زمانہ سے مراد جو بھی حاکم ہو، یا اس سے مراد خاص لوگ ہیں جن کی شناخت کے بغیر جاہلیت کی، چونکہ نقطہ جاہلیت کی موت. اگر یہ نہ ہوتا، فرض کریں اگر کوئی کسی مثلا یہ ہوتا کہ اگر آپ نے امام زمانے کی معرفت حاصل نہیں کی تو آپ کا دنیا میں نقصان ہو جائے گا. اچھی بات، چلو دنیا میں چند دنوں کے لیے نقصان ہو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ امام کی معرفت کے بغیر آپ کی موت جاہلیت کی موت ہے. یہ جاہلیت کی موت یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ اس امام سے مراد کون ہو سکتا ہے. ہر ظالم حکمران ہو سکتا ہے؟ اگر ہر ظالم حکمران ہو سکتا ہے تو خداوند کریم کے اس قرآن کی آیات کے یہ خلاف ہے نظریہ. خداوند کریم کو نفرت ہے ظلم سے. حتیٰ کہ فرعون سے کیوں نفرت؟ ابھی فرعون کا کام فقط یہ تھا کہ وہ مشرک تھا؟ نہیں. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ وَيُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ ظالم اور بربریت کا بھی شکار تھا. بس یہاں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دونوں تفکروں میں سے جاہلیت کی موت کے مد نظر رکھتے ہوئے کون سا تفکر صحیح ہے؟ مکتب اہل بیت علیہ السلام کا تفکر صحیح ہے، یا ان احباب کا جو یہ کہتے ہیں کہ امام زمانت مراد جو بھی ہو، ظالم ہو، نیک ہو، برا ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض ہو نہیں ہے. اس میں کیا کون مراد ہو سکتا ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہمیں وہ ادلہ لانی پڑیں گی، وہ قرائن لانے پڑیں گے، وہ شواہد لانے پڑیں گے جس سے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جب پیغمبر نے یہ فرمایا کہ امام زمانے کی معرفت ضروری ہے، اسی پیغمبر کو یہ بھی فرمانا چاہیے تھا کہ امام زمانہ کون ہے. کیا انہوں نے کچھ نہیں فرمایا یا کچھ فرمایا ہے؟ اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس موضوع پہ گفتگو ہوگی. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.